ایک سوالی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے علی، کئی دنوں کا بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اگر آپ کہیں تو یہ دانہ مجھے دے دیں۔ لینے کے لیے سیدہ فاطمہ تو زہرا نے بھیجا تھا، لیکن جب حضرت علی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس بندے نے کہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، تو آپ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ دانہ اس بندے کو عطا کر دیا، وہ دانہ اس بندے کو عطا کر دیا اور گھر کی طرف لوٹ آئے۔ جیسے ہی گھر کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے اس جملے پہ قربان جاؤں، آپ کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ بازار گئے بھی تھے، آپ نے انار خریدا بھی تھا، لیکن آپ وہ خدا کی راہ میں کسی کو دے آئے ہیں۔ میرا اس بات پہ یقین ہے کہ آپ بازار گئے بھی تھے، وہ دانہ خریدا بھی تھا، لیکن آپ وہ اللہ کی راہ میں کسی کو دے آئے ہیں۔ یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت علی جب دروازہ کھولتے ہیں، آواز کھول دیں ذرا اس کی، حضرت علی جب دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی، آپ حضرت علی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 9 انار آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، یہ 9 انار آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ تو حضرت علی نے جب دیکھا کہ انار تو 9 ہیں، تو آپ نے کہا یہ میرے نہیں ہو سکتے، یہ میرے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کا اس بات پہ یقین تھا کہ آپ اگر 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ 10 گنا عطا کرتا ہے، اگر 1 روپیہ دیں گے تو وہ 10 گنا آپ کو عطا کرتا ہے۔ حضرت علی نے کہا میرے ہوتے تو 10 ہوتے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہیں، یہ میرے نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت سلمان فارسی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہی دانے بھیجے تھے، آپ نے 10 ہی دانے بھیجے تھے، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے اللہ پہ یقین، یہ ہوتا ہے اللہ پر یقین۔ میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ اللہ کی ذات پر آپ کا یقین تھا کہ اللہ 1 کے بدلے 10 گنا عطا کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بزرگ کسی رستے سے جا رہے ہوتے ہیں، ابھی بارش رکی ہی ہوتی ہے، ہر طرف کیچڑ کا ماحول ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ آپ وہاں سے گزر رہے تھے، وہ بزرگ آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے ایک دکان پر ایک بندہ دودھ گرم کر رہا تھا، ایک بندہ دودھ گرم کر رہا تھا۔ تو جب وہ بزرگ وہاں سے گزرے اس دکان کے پاس سے، تو وہ بندہ جو دودھ گرم کر رہا تھا، بزرگ دکان کے پاس سے گزر رہے ہیں اور جب بندہ دودھ گرم کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ بزرگوں، یہ 1/2 کلو 3 پا کلو دودھ اس انہیں بزرگاں پیش کیتا، اس بندے انہیں بزرگاں دودھ پیش کیتا۔ جس ٹائم دودھ پیش کیتا، آپ دودھ پیتا، انج اللہ علیہ پاسے مڑ کے آخنے نے کہ میرے مالک، ٹھنڈ بھی ہے سی، بارش بھی ہوئی سی، موسم بھی ٹھنڈا ٹھنڈا سی، تے تو دودھ عطا کیتا، میں پی چھوڑیا، جس دتا اللہ اس دا بھی پلا کرے، جس اس دے رحم دل وچ رحم پایا اللہ اس دا بھی پلا کرے۔ الحمدللہ کر کے بزرگ اگے چل پڑے، الحمدللہ کی تھی تے بزرگ اگے ٹر پہ، اگے ٹر کے جا رہے ہوندے نے تے تکدے نے کہ 2 بندے بیٹھے نے، ایک محب ہے تے ایک محبوب ہے، ایک محب ہے تے ایک محبوب ہے۔ تے آپ جس ٹائم اتھوں لنگ رہے ہوندے نا تے لنگدے لنگدے ایک کچڑ دا ایک دانہ اٹھدا ہے تے اس محب دے محبوب دی پیشانی تے جا کے لگ جاتا ہے۔ او کچڑ دا دانہ اس محبوب دی محب دی پیشانی تے جا کے لگ جانا ہے۔ او محب جس ٹائم اٹھدا ہے تے دے 1 2 3 بابے ہوراں 2 3 تفڑ مار دینا، 2 3 جس ٹائم سٹنے نا بابے ہوراں نال 2 4 گلاں بھی سنا دینا کہ تسی انج ہی ڈرامہ کر دے ہو، پاگل بڑے پھر دے ہو، پیسے بٹور دے ہو لوگاں تو، ایک گلاں شلاں کر کے او بابے ہوراں چھوڑ دینا۔ استاد جی جملہ ایک بڑا بغور تے وستے، او بندہ جس ٹائم بابے ہوراں مارتا بھی ہے، وہ بندہ بابا جی کو مارتا بھی ہے، باتیں بھی سناتا ہے،
تو بابا جی پھر اللہ کی راہ میں ٹیلیفون ملاندے نے نا تو کہندے نے تیری مرضی ہے، کدے دودھ پلاندا ہے تے کدے تبے کلانا ہے، تیری مرضی ہے، کدے دودھ پلانا ہے تے کدے تبے پوانا ہے، یہ تیری شان ہے۔ ایک گل کر کے بابا جی اور اگے ٹر پیندے، جو ان جگہ تک ٹردے نے نا تے تکدے نے جڑا محب تے محبوب وہ کسی جگہ دی سیڑھیاں چڑھدے نے تے سیڑھیاں چڑھدے چڑھدے جس ٹائم وہ جڑا محبوب ہوندا ہے وہ انٹیندا ہے تے اس دا سر جا کے لگدا ہے پکی جگہ تے، سر اس دا لگدا ہے پکی جگہ تے، اسی جگہ تے وہ بندہ دم توڑ دینا۔ اس محبوب دا جڑا محب ہے وہ تکدا ہے کہ اس دا محبوب اسی جگہ تے دم توڑ گیا، انہاں ہی پیراں تے وہ محبوب تے چھوڑدا ہے آن کے بابے ہوراں کول حاضر ہوندا ہے، بابے ہوراں کول حاضر ہو کے وہ کہندا ہے کہ بابا جی میرے تو بہت بڑی گستاخی ہوگی، میں معافی دے دیو، میں تساں جڑا ماریا برا بلا کیا تساں میرا محبوب مار دیتا ہے۔ وہ بندہ جڑا محب ہوتا ہے بابے اور آخدا ہے کہ تساں میرا محبوب مار دیتا ہے، بابا اور آخدے نے میں تیرا محبوب نہیں ماریا، بول پاؤ میں تیرا محبوب نہیں ماریا۔ جس ٹائم ایک گل کردے نے تے بابا جی وہ بابا جی آخدے نے کہ ایک گل ہے جڑی میرے ذہن وچ ہے، ایک گل ہے کہ میرے ذہن جڑی ہے اس تو شاید تیرا ایک ذہن کلیئر ہو جائے۔ وہ کہتا بابا جی دسو، کہنے تو میں کیوں ماریا؟ وہ جڑا محبوب ہونا ہے اس کا جڑا محب ہے اس تو سوال کرتے ہیں کہ تو من کیوں ماریا؟ تو وہ محب کہندا ہے تساں میرے دوست دے متھے تے ککڑ سٹیا۔ اور بابا جی کہندے نے جس ٹائم میں تیرے دوست دے متھے تے چکڑ سٹیا تے تو میں ماریا تے میں بھی تے کسے دا سنگی ہاں نا، میں بھی تے کسے دا سنگی ہاں نا، تو من ماریا تے اس تو دا ماریا۔ اگر او تیرا سنگی ہے تے میں بھی کسے بندے دا سنگی ہاں، میں بھی کسے بندے نال لائی دی ہے، تو اگر من ماریا تے اس تن ماریا۔ اے ہوندا ہے اللہ تے یقین، اللہ اپنے بندیاں دی انج مدد کرتا ہے۔ ایک دفعہ مولانا روم فرماندے نے کہ ایک چڑا تے ایک چڑی، ایک چڑا ایک چڑی درخت بیٹھے دے، درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیرے محبوب کو میری برداشت نہیں، نہ میرے محبوب کو میری برداشت نہیں ہے، تیرے کو تیرے محبوب دی برداشت نہیں۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، واہ 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 واہ۔ ایک دفعہ مولانا روم فرماندے نے، رضا ہے مولا، مولانا روم فرماندے نے کہ ایک چڑا تے ایک چڑی، واہ واہ واہ، ایک چڑا تے ایک چڑی این درخت تے بیٹھے نے تے ایک سفید ریش سفید لباس بندہ ایک کول آندا ہے، ایک سفید ریش سفید لباس بندہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو چڑی کہتی ہے چڑے کو کہ چلو اڑ چلتے ہیں، یہ بندہ شکاری بھی ہو سکتا ہے۔ تو چڑا کہتا ہے یہ بندہ شکاری نہیں، اس کا لباس درویشوں والا ہے، شکاری کا لباس مختلف ہوتا ہے، فقیری کا لباس مختلف ہے۔ تو جب چڑا اور چڑی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بندہ جب پاس گزرتا ہے تو غلیل نکالتا ہے پیچھے سے اور نشانہ مارتا ہے، جیسے ہی نشانہ مارتا ہے تو جو چڑی کا چڑا ہوتا ہے وہ چڑا مر جاتا ہے اور چڑی وہاں سے اڑ جاتی ہے، اڑ کے جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس حاضر ہوتی ہے کہ بادشاہ سلامت، اس شخص نے میرا جوڑی دار میرا چڑا اس شخص نے مار دیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ تجھے انصاف ملے گا، تجھے انصاف ضرور ملے گا۔ تو بادشاہ سلامت اپنے پہرے داروں کو بھیجتے ہیں، اپنے پہرے داروں کو بھیجتے ہیں اور اس جس شخص نے اس چڑے کو مارا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں۔ جیسے ہی پکڑ کے لاتے ہیں بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ پکڑ کے تو ہم نے دے دیا لیکن سزا اس کو تو دے گی، سزا اس کو تو دے گی۔ تو اس نے چڑی کہتی ہے کہ میں اس کو کوئی سزا نہیں دوں گی، میں اس کو صرف یہ سزا دوں گی کہ اگر شکار کرنا ہے تو درویشی کا لبادہ مت توڑ، اگر شکار کرنا ہے تو فقیری کا لبادہ مت توڑ، اگر شکار کرنا ہے تو پھر شکاری کی طرح آ، اگر کرنا ہے شکار تو شکاری کی طرح آ۔ آج کل پہ لوگ پیروں پہ بات کرتے ہیں، ان کے مریدوں کی بھی کیا شان ہوتی ہے، لوگ باپ کے متعلق بات کرتے ہیں، بیٹوں کی کیا شانیں ہیں۔ آج کل ہمارے ملک کے حکمران بیوروکریٹ انہوں نے لبادہ تو محنت کا اوڑا ہوا ہے لیکن اندر سے یہ شکاری ہیں، لبادہ محنت کا ہے اندر سے شکاری ہیں، کسی افسر کا لبادہ محنت کا ہے اندر سے شکاری ہے۔ تو اس چڑی نے بھی یہی گزارش کی کہ میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اگر شکار کرنا ہے تو شکاری کے لبادے میں آ، فقیری یا درویشی کے لبادے کو اتار دے۔